بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ان بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے روزے، صدقات و خیرات، صلاۃ و تراویح اور دیگر نفلی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا کریں جو اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ ہم سے خوش ہو کے چلا جائے، کیونکہ یہ جو مہمان ہمارے درمیان چند روز کا مہمان رہ گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو جا کر اس نے بتانا ہے کہ اللہ تیرے کس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ جو چند ایام ہمارے پاس موجود ہیں اللہ ہمیں ان گھڑیوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہ مہمان ہم سے جدا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو جا کر بتائے اللہ تیرے بندوں نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ جمعے کا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ذکر اذکار ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تو بات قرآن یا حدیث کی ہو رہی ہو تو اس وقت یہ پڑھنا منع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی اگر نعوذ باللہ کوئی غلط مفہوم سمجھ لے اور توجہ اس کی بھٹک جائے اور وہ غلط مفہوم کی طرف چلا جائے تو اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، وہ قرآن کا غلط معنی لے سکتا ہے۔ اور اگر شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہو اور پھر بندہ اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہو، ایک لفظ جائز اور ناجائز ہوتا ہے، اگر سننے میں ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر ہو جائے تو وہ ساری زندگی ہو سکتا ہے اس مسئلے پہ غلط عمل کرتا رہے۔ اس لیے جب قرآن یا حدیث یا شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہو اس وقت ذکر کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ دین سننا ہی اللہ کا ذکر ہے، دین سمجھنا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کے بادشاہ کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کے قدموں کے اندر سرخ رنگ کا قلین بچھایا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے جہاز سے اترتا ہے وہاں سرخ رنگ کا قلین بچھایا جاتا ہے، اور اس سرخ رنگ کے قلین پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کو حضور کی آمد سے پہلے بھی کیسر و کسریٰ کے اندر بھی فخر سمجھا جاتا تھا اگر کسی بندے کو سرخ رنگ کے قلین کے اوپر بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ تو آج دنیا میں کسی کو سب سے بڑا پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا قلین ہوتا ہے، اور وہاں کا گارڈ آف آنر ہوتا ہے، وہ جو بینڈ بجا کے اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا پروٹوکول۔ آئے میں بھی آپ کو ایک پروٹوکول سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور دین سیکھنا ہے، جب وہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پہ چل کے دین پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں جمعہ پڑھ ہی لینا ہے، جمعہ اس کا بھی ہو جانا ہے جو اذان سے پہلے آ کے بیٹھا ہے، اور جمعہ اس کا بھی ہو جانا جس نے سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب کے ساتھ ملنا ہے۔ جمعہ دونوں کا پھر بولیں ہو جانا ہے۔ اذان سے پہلے آیا اس کا جمعہ بھی ہو گیا، اور جو سلام پھیرنے سے پہلے آیا جمعہ اس کا بھی ہو گیا۔ میں کہتا ہوں آپ جب بھی آیا کریں دین سیکھنے آیا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دین سیکھتے 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 مر جائے
اللہ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا کہ یہ بندہ شہید ہو گیا تھا۔ اب جو دنیا کا پروٹوکول سرخ قلین ہے، اور نبی کا دین سیکھنے والوں کا پروٹوکول کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ انگریزی پڑھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ ایسے ہل رہا ہو، دس نیوز واز ویری شاکنگ فار می، کبھی نہیں سنیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے کہ بندہ انگریزی پڑھ رہا ہو، آ ریفارمر از ون ہو برنگز اباؤٹ ریفارم ان آ سوسائٹی، وہ انگریزی پڑھے اور ساتھ ساتھ جھومتا ہو، ایسا کبھی؟ پھر بولیں کوئی یہ پڑھا 2 × 2 2 × 4 2 × 6 ایسے ساتھ ساتھ ہل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، میتھمیٹک پڑھنے والا، وہ ایسے ایسے ہلتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا ہے ساتھ ساتھ وہ کیوں ہلتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فرشتوں کے پروں پہ ہوتا ہے، جب فرشتے کے پر ہلتے ہیں اوپر حافظ قرآن بھی ہل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا پروٹوکول ایک سرخ قلین ہوتا ہے، اور میرے رب کا دیا ہوا پروٹوکول کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پروں پہ لے کے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اس لیے جب بھی آئیں دین سمجھنے کے لیے آئیں، دین پڑھنے کے لیے آئیں۔ جمعہ بولیں یار، جمعہ تو ہو ہی جانا ہے، جمعہ اس کا بھی ہو جانا ہے جس نے سلام پھیرنے سے پہلے آ کے امام صاحب کے ساتھ مل جانا، جمعہ اس کا بھی۔ تو کیوں نہ ہم دین سمجھنے کے لیے آیا کریں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جب تک بندہ دین سیکھتا رہتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے، جاتا ہے، پڑھتا ہے۔ اللہ کی جو مخلوق مچھلی ہے نا، میرے نبی نے فرمایا دریا کی مچھلیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اللہ جو دین سیکھ رہا ہے اس کو معاف کر دے۔ کیڑے پتھروں کے اندر اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں سمندروں کے اندر اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی جانا کیا سیکھنے جانا ہے؟ پھر بولیں جمعہ تو ہو ہی جانا ہے یار، لیکن ہم نے کب آنا ہے؟ کیا سیکھنے آنا ہے؟ دین سیکھنے آنا ہے۔ جس مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ، دعا کرے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بار بار یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جمعۃ الوداع کے بارے میں نا ایک میسیج بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے کہ آپ جمعۃ الوداع کے اوپر 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، یہ صورتیں پڑھیں تو جتنی زندگی کی قضا نمازیں ہوں گی وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ 4 رکعت پڑھیں تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ حالانکہ بخاری اور مسلم میں واضح حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم نماز بھول جاؤ تو جب یاد آئے اس کو ادا کر لو، واضح حدیث پاک موجود ہے۔ اب کہتے ہیں نہیں ساری زندگی کی 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہیں تو 4 رکعت نفل پڑھو تو معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو وہ حساب ہو گیا نا، بندہ کسی کو کہے کہ آپ سارا ہفتہ بھوکھا رہیں، 1 ہفتے بعد آپ کی میری طرف دعوت ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے کیا پڑی ہے پورا ہفتہ بھوکھا رہنے کے لیے، تیری طرف دعوت کھانے کے لیے۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، جو بزرگ ہیں مجھ سے بڑے ہیں میری بات کو تھوڑا جلدی سمجھ جائیں گے۔ آج سے نا 10-15 سال پہلے نا گھروں میں ایک خط آتا تھا، صفحہ آتا تھا، اس کے اوپر نا ایک کہانی لکھی ہوتی تھی، من گڑت کہانی۔ اس کے آخر میں بھلا کیا لکھا ہوتا تھا؟ فلاں بندے نے اس کی 20-25 کاپیاں کرا کے تقسیم کی تو اس کو 1 ہفتے میں خوشخبری مل گئی۔ ایسا ہی ہے؟ تھوڑا بولے تو صحیح ہے۔ اور نیچے لکھا ہوتا جس نے اس کو اگنور کر دیا، پھاڑ کے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، اس کا 1 ہفتے میں سب کچھ تباہ ہو گیا، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، بیٹی مر گئی، بیٹا مر گیا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، اوپر کہانی لکھی ہوتی تھی، نیچے کیا ہوتا تھا؟ اتنی کاپیاں کرا کے اس کی تقسیم کریں، جس نے تقسیم کی اس کو خوشخبری مل گئی، جس نے نظر انداز کیا اس کو غم مل گیا۔ آپ تھوڑی توجہ تو فرمائیں کہ آج کے دور میں وہ خط وہ کہانیاں کیوں نہیں آتی؟ آج سے 10 سال پہلے ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی کہانی گھر میں آئی ہوتی تھی۔ اب وہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فیس بک آ گئی ہے۔ اب وہ جو فوٹو کاپیوں والا کام تھا وہ فیس بک ادا کرتی ہے۔ پہلے وہ کہانی ہوتی تھی کہ آپ اس کی 10 کاپیاں کریں، اب فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کے 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لعنت بھیج کے 10 گروپوں میں شیئر کریں۔ آج سے 15-20 سال پہلے کبھی کسی کو چاند کے اندر نالین بنا نظر نہیں آیا تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں حضور کو پردہ فرمائے ہوئے، 14 صدیوں میں کسی کو چاند پہ بنا نالین نظر نہیں آیا تھا۔ یہ 15 سال سے پہلے 20 سال سے پہلے کسی کو چاند پہ نالین نظر نہیں آتا تھا۔
آج سے 15-20 سال پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ٹماٹر کاٹو تو بیچ میں اللہ لکھا ہوتا تھا۔ آج سے 15-20 سال پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں روٹی پکی ہو اور اس پہ محمد لکھا ہو۔ آج سے 15-20 سال پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا تو اس کے پیٹ پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 15-20 سال سے یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں۔ کبھی روٹی پکاؤ تو اللہ محمد لکھا ہوا ہے، ٹماٹر کاٹو تو اللہ محمد لکھا ہوا ہے، بکری بچہ پیدا ہوا اللہ محمد لکھا ہوا ہے، کبھی کسی نے چاند میں نالین بنایا ہوتا ہے، کبھی کسی نے گنبد خضرا بنایا ہوتا ہے۔ 14 صدیوں میں کسی بزرگ کو یہ نظر نہیں آیا۔ آج کے امتی کو بڑی جلدی نظر آتا ہے، اور آج کل فیس بک جو ہمارے پاس ہے اس بات کو بڑا پھیلاتا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، جس گھر میں روٹی پکاتے وقت روٹی پہ اللہ لکھا جاتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا، آٹا گوندنے والی بے نمازی، سارا دن اس نے سٹار پلس کے ڈرامے دیکھنے ہیں۔ روٹی پکانے والی بے نمازی، سارا دن اس نے ڈرامے دیکھنے ہیں۔ اس گھر میں مرد اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں گھومتی ہیں، اس گھر میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، اور شام کو روٹی پکا کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آٹا گوندنے والی بے نمازی، سارا دن دیکھنے والی ڈرامے، پکانے والی بے نمازی، اور روٹی پکی تو اس پہ محمد لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ تصور کریں کیا میرے نبی کا نام آگ پہ جل سکتا ہے؟ ہم دکھا رہے تو دیکھیں جی یہ لکھا ہوا، ہم کہتے کہ یہ کہ جی یہ لائن اس طرح گمائیں اور یہ ایسے کر کے لکھا ہوا ہے۔ چاند پہ آسمان پہ جو نالین بنا وہ زمین پہ کھڑے ہو کے نظر آ جاتا ہے، ساتھ میں گھر میں سگا بھائی ہوتا ہے، اس کے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہوتی، وہ نظر نہیں آتا۔ اور چاند پہ نالین نظر کس کو آ رہا ہے؟ جس نے سارا دن موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے، جس نے سارا دن بے حیائی کرنی ہے، اس کو چاند پہ نالین بنا نظر آ جاتا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن جب کہ فیس بک آ گئی یہ چیزیں عام ہو گئی۔ یہ گوروں کی ایک پلاننگ ہے، میں آپ کو تھوڑا اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ آج تو اتنی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، داڑھ کسی بندے کا ہوتا ہے، اس کے اوپر چہرہ، بولے تو صحیح یار، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں اگر آپ کو ٹیکنالوجی کی تھوڑی اگلی بات بتاؤں تو شاید آپ حیران ہو جائیں۔ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کے سامنے 2 بندے کھڑے ہوں گے، ایک بندہ دوسرے بندے کو گولی مارے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ قسم کھانے کو تیار ہو جائیں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندے نے دوسرے بندے کو گولی ماری ہے، جبکہ وہ سارے کا سارا کچھ اس کو پروجیکٹر کے ذریعے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے۔ اب میں تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے نا، تو جو مکے میں آپ کے دشمن تھے، کافر تھے، جب نعوذ باللہ وہ حضور کو تکلیف دینا چاہتے تھے نا، حضور کی گستاخی کرنا چاہتے تھے، تو وہ اشعار لکھ کے کرتے تھے، شعر لکھتے تھے اور شعروں کے ذریعے حضور کی گستاخی کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہنی ہے، کافر جب بھی حضور کی بے ادبی کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، تو شعر لکھتے تھے۔ آپ میں سے کسی نے آج تک وہ شعر دیکھے ہیں یا پڑھے ہیں؟ بولیں یار، مارکیٹ میں ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، جانتے ہو کیوں نہیں ملتے؟ جس صحابی نے وہ سنے تھے نا، اس کو وہیں پہ دفن کر دیا۔ ایک صحابی نے سننے کے بعد دوسرے صحابی کو نہیں بتایا، اس لیے کہ کہیں یہ باتیں آگے امت تک نہ چلی جائیں۔ صحابہ نے جہاں سنا اس کو وہیں پہ دفن کر دیا، اس لیے وہ باتیں آج تک امت تک نہیں پہنچی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ گورا ایک گستاخی کرتا ہے، ایک، اور اس کو فیس بک پہ لگاتا ہے، اور مسلمان اس کو شیئر کرتا ہے۔ 10 لوگوں نے شیئر کی، وہ سینکڑوں میں چلی گئی، سینکڑوں نے شیئر کی، وہ ہزاروں میں، ہزاروں نے شیئر کی، وہ بولے تو صحیح یار، لاکھوں شیئر کریں گے تو۔ گورے نے ایک بار کی ہے اور اس کو پھیلانے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے۔ بھائی آپ کا ایمان گوارا ہی کیسے کر لیتا ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ حضور کے بارے یہ بات ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کی عزتیں محفوظ رکھے، اللہ دشمنوں کے ماں باپ کی عزتیں بھی محفوظ رکھے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اللہ نہ کرے کسی کے باپ کو کوئی بندہ بڑی غلیظ گالی بک دے، تو کیا اب کبھی آپ نے اسی طرح کے لفظ بول کے کسی کو بتایا کہ اس نے میرے باپ کو یہ کہا؟ بولے تو صحیح یار، آپ بولتے نہیں ہیں۔ کبھی بتایا کہ میرے باپ کو اس نے یہ گالی دی ہے؟
یار باپ کے بارے تو اتنی غیرت ہم دوسرے بندے کو نہیں بتاتے کہ اس نے یہ لفظ بولے ہیں، تو حضور کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ دین کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخ ایک بار کرتا ہے، پھیلانے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے کبھی روٹی پہ اللہ محمد نہیں تھا، ٹماٹر پہ اللہ محمد نہیں تھا، بکری کے پیٹ پہ اللہ محمد نہیں تھا، کبھی چاند پہ نالین نہیں تھا۔ پہلے وہ فوٹو کاپیاں آتی تھی کہ 10 گروپوں میں شیئر کر دیں، 10 فوٹو کاپیاں کرا کے شیئر کر دیں۔ آج وہ کام فیس بک نے لے لیا، اور کہتے کیا ہیں؟ جو مسلمان ہوگا وہی شیئر کرے گا۔ یعنی ایک بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لین دین میں فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، اگر وہ ایک پوسٹ شیئر نہیں کرتا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں کہ نہیں یار اس نے یہی کہا کہ جو مسلمان ہوگا وہی شیئر کرے گا، مسلمان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اب میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ یہ ہمیں سب کچھ نظر کیسے آتا ہے؟ یہ گلدستہ بنا ہوا ہے، بولے تو صحیح ہے، آپ اس کو مسلسل دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، آپ اس نقش کے اندر کئی شکلیں بنا دیں گے۔ میں آپ کو تھوڑی بات اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کبھی نا نماز کے علاوہ مصلی پہ کھڑے ہوں جس پہ ڈیزائننگ ہوئی ہو، آپ اس کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، آپ اس میں کئی شکلیں بنا دیں گے، حالانکہ در حقیقت شکل نہیں ہوتی، لیکن ہم جس پہ فوکس کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ہم وہ شکل بولے تو صحیح یار۔ چلے میں بات کو اور آسان کرتا ہوں۔ گھر میں ڈونکی پمپ لگا ہوگا، موٹر لگی ہوگی، بولے تو صحیح یار، لگی ہوئی ہے، موٹر مسلسل چلتی رہے، ہم اس کو مسلسل سنتے رہیں تو سنتے سنتے کئی آوازیں مختلف بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ حالانکہ اس کی تو ایک ہی آواز ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں، ہمارے کانوں میں مختلف آوازیں گردش کرتی ہیں۔ پنکھا مسلسل چلتا رہے، شور کرتا رہے، تو ہم پنکھے کے چلنے کی آواز میں مختلف آوازیں، مختلف ساؤنڈ بنا لیتے ہیں کہ نہیں بنا لیتے؟ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہم وہ نقش بنا لیتے ہیں۔ وہ صرف ہمارے تصورات ہوتے ہیں، ہماری نظر کی گہرائی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے یہ جو فوٹو کاپیوں والا مسئلہ ہے نا، اس سے پرہیز کریں۔ یہ میں نے سارا قصہ سنایا اس لیے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، لوگ یہ میسج پھیلا رہے ہیں کہ 4 رکعت نفل پڑھیں تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں ایک مثال دینے لگا، صرف اس کو مثال سمجھیے گا۔ اگر 4 رکعت نفل پڑھنے سے ساری نمازیں معاف ہوتی ہیں تو مسجدیں بند کر دیں، پھر مولویوں کی چھٹی کرا دیں۔ پھر جب سال بعد 4 پڑھ کے ہی ساری بخشوا لینی ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا حضور نے حکم کیوں دیا؟ اس واسطے ان باتوں سے پرہیز کیا کریں۔ گورے یہ چیزیں دیکھ کے ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان کتنے کمزور ایمان کے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پوسٹ لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ میں نے آپ کو سمجھایا حضور کے بارے میں جو کافروں نے شعر لکھے تھے، آج امت تک اس لیے نہیں آئے کہ جس صحابی نے جہاں سنے اس کو وہیں دفن کر دیا، اور دوسرے صحابی کو بھی اس لیے نہیں بتایا کہیں یہ باتیں امت تک نہ چلی جائیں۔ اس واسطے اگر آپ تک کوئی چیز پہنچے، پہلی بات تو یہ دعا کیا کریں، اللہ جب تک آنکھوں میں نور ہے نا، اللہ ہماری نظروں کے سامنے سے ایسی چیز گزرے بھی نہ، یہ دعا کیا کریں۔ آئندہ ایسی باتوں کو پھیلانا، پھر بولیں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے کسی دوسرے کو بتانی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ نہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور یہ مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ آج یہ سوال ہر بندے کے ضمیر پہ کھڑا ہے کہ کیا وہ اتنا مطمئن ہو گیا کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے؟ اگر وہ مطمئن نہیں ہے، بخشش نہیں ہوئی، تو پھر حضور کی حدیث پاک بھی یاد رکھیں، اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے رمضان میں کیا پایا، کیا حاصل کیا، ہم نے کتنی کی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روئے اور صرف اتنا روئے، صرف اتنا کہ مکھی کا جتنا سر ہوتا ہے نا اتنا آنسو اس کی پلکوں سے نکلے اور رخسار پہ گر جائے۔ کتنا آنسو؟
جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے زندگی میں صرف اتنا رویا کہ ایک آنسو نکلا جو مکھی کے سر کے برابر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے میرے خوف سے مجھ سے ڈر کے اتنا رویا تھا۔ اور اگر آپ میرے نبی کی باتیں سنیں اور اللہ کی کرم نوازی سنیں تو آپ جھوم اٹھیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر نا اپنے فضل کی چادر ڈال دے گا، اللہ کا فضل اس بندے کو گھیر لے گا۔ اب توجہ سے سننا ہے، وہ بندہ کون ہوگا جس کو اللہ کا فضل اپنے اندر گھیر لے گا؟ اللہ جب اس کو اپنے فضل کے اندر گھیر لے گا نا تو اس سے پوچھے گا بندے جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، اللہ پوچھے گا تو نے یہ کام کیا تھا؟ وہ کہے گا مالک مولا غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ پوچھے گا فلاں کام بھی کیا تھا نا؟ کہے گا مالک مولا بھول ہو گئی تھی۔ اللہ پھر پوچھے گا بتا وہ فلاں جگہ پہ یہ بھی کام کیا تھا نا؟ وہ کہے گا مالک غلطی ہوگی، نادانی ہوگی، خطا ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا تجھے پتہ کہ میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب وہ بندہ کانپ جائے گا، لرز جائے گا کہ اب تو پکڑے گے، اب تو رب کا عذاب آئے گا۔ اللہ اچانک فرمائے گا بندے سن، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والا ہوں، میں تیرے گناہ نیکیوں سے بدلنے والا ہوں۔ وہ بندہ فوراً پھٹ پڑے گا، فوراً بولے گا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے تھے، یہ تو چھوٹے چھوٹے میں تو بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا کہ دیکھ میں نے بندے کو چھوٹے چھوٹے یاد کروائے اور کہا نیکیاں دینے والا ہوں، تو فوراً اس نے اپنے بڑے بڑے بھی یاد کر لی ہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا یہ وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں توبہ کرتا تھا پھر غلطی کر لیتا تھا لیکن اس کو احساس رہتا تھا کہ میں نے پکڑا جانا ہے، جو دنیا میں صرف احساس بھی کرتا رہے نا کہ میری پکڑ ہو جانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے فضل کی چادر میں گھیر لے گا، اللہ اس میں اپنے فضل کی چادر رکھے گا۔ بندے تو دنیا میں کم از کم احساس تو کرتا تھا نا، توبہ تو کرتا تھا نا، اگرچہ پھر غلطی کر لیتا تھا لیکن کم از کم بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع تو کرے نا یار۔ حضور کے ایک غلام تھے ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا حضور کے ذاتی خادم تھے۔ حضور نے جب بھی گھر کا سامان منگوانا ہوتا، کوئی کام کروانا ہوتا تو حضور ان کو بھیجا کرتے تھے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث پاک ہے، دیکھیے گا کہ ہم کتنی بدخیانتی کرتے ہیں۔ حضور نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بھیجا گھر کا کوئی سامان لینے کے لیے۔ حضرت ثعلبہ گزر رہے تھے کہ ایک گھر کے اندر بے پردہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت ثعلبہ کہتے ہیں جب میری اس پہ نظر پڑی تو شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوا، لیکن فوراً مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے حضور کا دیا ہوا سبق بلا دیا۔ فوراً مجھے احساس ہو گیا کہ جو حضور نے تعلیم دی تھی وہ تو ساری میں بلا بیٹھا ہوں۔ جب میری اس پہ نگاہ پڑی تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے جو دین پڑھا تھا میں نے تو اس کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ حضرت ثعلبہ کہتے جب مجھے یہ احساس پیدا ہوا نا تو میں واپسی مدینے نہیں آیا، حضور کے پاس نہیں آیا اور جنگل کی طرف چلا گیا، اور جنگل میں جا کے حضرت ثعلبہ 40 روز تک روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ایک نگاہ غیر محرم پہ پڑی تھی، ایک نگاہ۔ آج ہم اپنے اپنے ضمیر میں اتر جائیں، ہم شب و روز کی اس حالت میں گزار رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ 40 دن 40 راتیں اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور ایک ہی دعا کرتے رہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور اللہ تو کرم کر دے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، حضور مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ثعلبہ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور محبوب کو پیغام دو کہ اپنے خادم کو اپنے پاس بلا لو۔ وہ رو رو کے مر رہا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے۔ اس کو احساس ہو گیا کہ اس کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی تھی، اس کو احساس ہو گیا کہ وہ آپ سے خیانت کر بیٹھا ہے۔ حضور نے جناب عمر فاروق اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ آپ جنگل میں گئے تو وہاں پہ چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے ثعلبہ کو دیکھا؟ تو چرواہا کہنے لگا میں کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، لیکن یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اتنے درد سے روتا ہے کہ اس کا رونا سن کے ہمیں رونا آتا ہے۔ وہ اتنی تکلیف میں روتا ہے، اتنے درد سے تڑپ تڑپ کے روتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے کہ سننے والے صرف اس کی درد سن کے رو پڑتے۔ جناب عمر فاروق جناب سلمان فارسی جب وہاں پہنچے نا اور دیکھا کہ ثعلبہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، درد کا مارا،
حضور کو یاد کر رہا کہ میں آقا سے بے وفائی کر بیٹھا۔ جب جناب عمر کو دیکھا، سلمان فارسی کو دیکھا، تو ثعلبہ نے بھلا کیا کہا، اے عمر کہیں اللہ نے میرے بارے میں کوئی آیت نازل تو نہیں کر دی، کہیں میرے بارے عذاب کا حکم تو نہیں آ گیا، کیا حضور مجھ سے راضی ہو گیا کہ ابھی تک ناراض ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تسلی دی کہ تو آ جا، تجھے حضور یاد کر رہے۔ تو ثعلبہ کے الفاظ سنیے گا، خطا کیا تھی کہ ایک نظر غیر محرم پہ پڑی ہے۔ تو ثعلبہ کہنے لگے عمر میں نے ایسے حضور کے سامنے نہیں جانا، جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے نا تو میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھ سے حضور کا سامنا نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کیا فرمایا کرتے تھے، اللہ پہلی تو کرم نوازی یہ کر کہ تو اقبال کا حساب نہ لے۔ اللہ اگر اقبال کا حساب لینا بڑا ضروری ہے نا تو بس اتنا کرم کرنا کہ مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا، ایسا نہ ہو کہ اقبال کا نامہ اعمال کھلے اور کہیں حضور کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یار یہ وہ علامہ اقبال جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا اور پھر آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، یہ وہ اقبال ہے جن کا عشق رسول اس انتہا پہ تھا کہ آپ سے ایک بار سوال کیا گیا کہ حضور کا حجرہ افضل ہے یا کوہ طور افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کوہ طور کو حضور کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے، میرے حضور کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اقبال کا عشق رسول، ہماری نسلوں کو اقبال پڑھانا کس نے ہے؟ اقبال کا عشق رسول نسل کو پڑھاؤ تو صحیح۔ اب وہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرے، اللہ اقبال کا نامہ اعمال مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا، ورنہ اقبال بڑا شرمندہ ہوگا کہ آپ کا امتی اتنے گندے نامہ اعمال کے ساتھ آ گیا۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا حضور کے پاس، لیکن تب جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ جناب عمر نے، جناب سلمان فارسی نے ثعلبہ کو لیا اور چلے مدینے کی طرف۔ جب مدینے پہنچے تو حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نماز میں پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندے تجھے رب سے کس نے غافل کر دیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، تو رب کو کیسے چھوڑ کے چلا گیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ جب یہ آیت سنی تو ثعلبہ بے ہوش ہوئے گر گئے، گھر والے آئے ثعلبہ کو اٹھا کے لے گئے۔ اب حضور نے جیسے سلام پھیرا تو خود چل کے ثعلبہ کی طرف چلے گئے اور جا کے جب ثعلبہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور ثعلبہ کی آنکھ کھلی نا تو اپنا سر فوراً حضور کی گود سے چھڑا لیا اور کہا آقا اب ثعلبہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کا سر ہو اور مصطفیٰ کی گود ہو، وہ آپ سے خیانت کر بیٹھا، آپ کے دیے ہوئے دین سے خیانت کر بیٹھا، اس کی نظر کسی کی طرف اٹھ کے کیسے چلی گئی؟ فوراً اپنا سر پیچھے کیا تو حضور نے فوراً فرمایا ثعلبہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، رب نے تیرے لیے مبارک بھیجی ہے کہ رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جب یہ سنا نا کہ رب نے توبہ قبول کر لیا تو ثعلبہ کا اگلا جملہ سنیے گا، عرض کرنے لگے آقا پہلے یہ بتائیں آپ بھی مجھ سے راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ جب ثعلبہ نے صرف اتنا سنا نا کہ حضور راضی ہو گئے تو فوراً بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور روئی پرواز کر گئی۔ اور جب حضور حضرت ثعلبہ کو غسل کے لیے، کفن کے لیے، جنازے کے لیے گئے نا تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے، دوسرا قدم اٹھا کے زیادہ آگے کر کے رکھتے۔ تو جناب ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں آقا آپ اتنا قدم اٹھا کے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ ثعلبہ نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کا جنازہ تو پڑھو، اللہ سے توبہ کر کے دنیا سے چلا گیا ہے۔ یار اس کی ایک نگاہ اٹھی تو ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دی، اس خوف میں روتے روتے گزار دی کہ پتہ نہیں آقا بھی راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ آج امتی تھوڑا احساس تو کرے، جس امتی کے لیے خاطر میرے حضور نکیلے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کے اتنا روتے تھے کہ صحابہ کہتے جب ہم حضور کو لینے کے لیے جاتے تھے نا تو جس جگہ حضور سجدہ کرتے تھے وہ سارے کا سارا فرش حضور کے آنسوؤں سے گیلا ہوتا تھا۔ حضور نکیلے پتھروں کے اوپر سر رکھ کے روتے رہے اور ایک ہی دعا کرتے رہے، اللہ تو میری امت کو معاف کرنا، اللہ میری امت کو معاف کرنا۔ حضور ساری رات قیام کرتے، پاؤں مبارک سوج جاتے تو کیا دعا کرتے؟ اللہ نے حکم بھی دیا محبوب آدھی رات سو جایا کر، آدھی رات قیام کیا کر، لیکن حضور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ایک ہی التجا کرتے تھے، اللہ تو میری امت کو معاف کر دے۔
آج امتی کس مقام پہ کھڑا ہے؟ کیا کبھی اس نے بھی اپنے رب کو یاد کیا؟ کیا کبھی حضور سے اتنی بھی وفا کی کہ حضور نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے منع ہی ہو جائے؟ ہم نے اس رمضان میں کیا اپنا رب راضی کر لیا؟ باقی سالوں کی طرح بھی اگر اس سال کو گزار دیا اور رب کو راضی نہیں کیا تو بس ایک حدیث پاک یاد رکھنی ہے، میرے نبی نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان تو پایا لیکن اپنی بخشش نہیں کروائی۔ آج ایک دعا ضرور کر کے یہاں سے جانا ہے، اللہ تو ہمارا نام بد نصیبوں سے نکال دے۔ اپنے دل کے اندر توبہ تو کرے نا یار، آپ دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ ہم مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ تو کریم ہے نا، تیرا کام تو کرم کرنا ہے نا، اپنے دل میں تو توبہ کرے نا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہا سالی ہو گئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کے میدان میں آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، دعا پیش کی، اللہ تو کرم کر دے، بارش نازل کر دے، لوگ اور جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے مجمع میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس بندے کو کہہ دے کہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، جیسے ہی بندہ اٹھ کے جائے گا میں بارش نازل کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑے گناہ گار ہے، اگر وہ اٹھ کے چلا جائے تو بارش مل جائے گی۔ اب جب اس بندے نے یہ بات سنی نا کہ رب کا میرے لیے پیغام آیا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں اور میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو اس نے دل میں کہا اللہ اگر میں آج اٹھ کے چلا گیا نا تو ساری قوم کہے گی یہ وہ بدبخت تھا، یہ وہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم تھی۔ اللہ تو آج عزت رکھ لے، اگوں نہیں کرتا، اللہ تو آج معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ ابھی اتنی بات ہوئی کہ چھما چھم بارش نازل ہوئی، بندہ اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک تیرا حکم تھا کہ بندہ اٹھ کے جائے گا تو بارش ہوگی، بندہ تو گیا ہی کوئی نہیں ہے اور بارش بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے دل میں مجھ سے معافی مانگی ہے، اس نے کہا اللہ تو آج عزت رکھ لے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ مجھے تو دکھا، میں تیرا نبی ہوں، وہ کون سا بندہ ہے جس کے گناہ اتنے تھے کہ پوری قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا نا میں نے اس کے تب پردے نہیں کھولے، اب تو اس نے پھر ہم سے توبہ کر لی ہے، اب میں اس کا کیسے پردہ کھول دوں؟ جب گناہ گار تھا پردہ تب نہیں کھولا، اب تو وہ پھر توبہ کر کے ہمارا محبوب بندہ بن گیا۔ یار ہم اقرار تو کریں، توبہ میں اور استغفار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ماضی کے گناہ سے معافی مانگے، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ توبہ اور استغفار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بس میں آخری حدیث پاک ایک تابعی کا قول ہے وہ سنا کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں، اور توجہ فرمانی ہے۔ ہم لیلۃ القدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، مسجدوں میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے رو کے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن تھوڑی توجہ فرمائیے گا جو بات میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت وہب بن منبع یہ تابعی گزرے ہیں اور بڑے ٹاپ کے تابعی گزرے ہیں، بڑے متقی بڑے پرہیزگار تابعی گزرے ہیں۔ ان کا ایک دوست تھا، اس نے 70 سال زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا، جو اس سے گناہ ہو سکے اس نے سارے گناہ کیے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس پہ کرم کیا اور اس نے توبہ کر لی۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ میں نے اس کو فجر کی اذانیں دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے اس کو تہجد پڑھتے بھی دیکھا، اور اللہ نے اس کو پھر 70 سال زندگی دی، اور اس نے 70 سال خوب دل بھر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، نیک کام بھی کیے، اور مخلوق کو راضی بھی کرتا رہا۔ جب اس کا وصال ہو گیا نا تو میرے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ یار اس کے جو جرم تھے بڑے سنگین تھے، بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، اور توبہ بھی جب اس نے کیا تو بڑی بڑی نیکیاں بھی کر کے گیا ہے، تو مجھے پتہ تو چلے کہ اللہ نے معاملہ کیا فرمایا ہے۔ آپ روز دعا کرتے کہ اللہ میرے پہ یہ راز کھول کہ تو نے اس سے کیا سلوک فرمایا۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے کرم کیا تو مجھے خواب میں اس سے ملاقات کروائی، اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا بتا بھی تیرے 70 سال تو بڑے سنگین جرموں میں سنگین گناہوں میں گزرے تھے، اور 70 سال تو نے عبادت میں گزارے ہیں، بتا تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سننے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے لیکن ایک گناہ نہیں معاف کیا، ایک گناہ کی وجہ سے مجھے پکڑ ہو گئی۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننا، وہ گناہ کیا تھا؟
کہنے لگا کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو میرے پڑوسی کے گھر کے آگے اس کی چھڑی پڑی ہوئی تھی، سوٹی پڑی ہوئی تھی، اور مجھے پتہ تھا کہ سوٹی پڑوسی کی ہے، اور میں نے وہ سوٹی اٹھائی اور جنگل میں چلا گیا کہ جانور کوئی آئے گا تو اس کو ماروں گا، اور میں نے اپنے پڑوسی سے اجازت نہیں لی تھی۔ اللہ نے اس ایک جرم کی وجہ سے میری پکڑ کر لی کہ تو نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہے، کہ حقوق اللہ تو رب نے سارے معاف کر دیے، لیکن حقوق العباد میں میری پکڑ ہو گئی کہ تو نے پوچھے بغیر اس کی چھڑی بھی کیوں پکڑی، اور کہا مجھے اس ایک چھڑی کو پکڑنے کی وجہ سے قبر میں فرشتوں نے صرف ایک کوڑا مارا ہے، اور اس ایک کوڑے کا عذاب یہ تھا کہ 100 دن میرے قبر کے اندر اللہ کے عذاب کی آگ بھڑکتی رہی، 100 دن میری قبر آگ بنی رہی کہ تو نے ایک چھڑی پوچھے بغیر استعمال کیوں کی تھی۔ آج ہم غریب بندے کی ریڑھی پہ جاتے ہیں نا تو پھل لیتے لیتے اس کا ایک پاؤ پھل ویسے ہی کھا جاتے ہیں، سبزی لینے کے لیے جائیں تو گاجر پکڑیں گے، مولی پکڑیں گے، اس کو ویسے کھانا شروع کر دیں گے۔ یا جس غریب کی مزدور کی دیہڑی 400 500 600 بننی ہے، سارا دن وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اپنا 2 کلو پھل تو ویسے ہی ضائع کروا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سجدوں میں آ کے رب کو تلاش کر رہے ہیں اور مخلوق کو اذیت دے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر رب چاہیے نا تو پہلے مخلوق کے دل جوڑو، اگر رب چاہیے نا تو سگے بھائی کو پہلے گلے لگاؤ، اگر رب چاہیے تو سگی بہنوں کو پہلے وراثت کے حصے دو، اگر رب چاہیے تو سگے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ ابھی لیلۃ القدر آئے گی نا تو سوشل میڈیا کے اوپر معافی کے میسج پھیلیں گے، جی ہمیں معافی دے دیں، کسی کا دل دکھ گیا ہو تو معافی دے دیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر 5000 بندے سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اپنے ہی گھر میں جو سگا بھائی ہوتا ہے نا اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اپنے گھر میں سگی ماں ناراض ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنا باپ ناراض ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ حالانکہ میرے نبی نے واضح طور پہ فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اس واسطے اگر رب چاہیے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے دلوں کو ان سے معافی مانگنی ہے، پھر اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ رمضان دیا تھا یہ اس لیے دیا تھا کہ ہم اس میں اپنی بخشش کروا لیں۔ آخری حدیث پاک سنیے گا اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں بڑا نا عجیب و غریب سوال کیا، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے، لیکن سننے والا دل کے کانوں سے ہے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو ہم میں سے کوئی پوچھے کہ غریب کون ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، آقا جس کے پاس درم دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر آپ بتائیں کہ غریب کون ہے؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ سننا، غریب کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن نہ میدان محشر میں آئے گا، اور جب وہ میدان محشر میں قدم رکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اس کے پہاڑ بنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ میدان محشر میں چلیں گے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ بھی غریب ہو سکتا ہے کہ جب میدان محشر میں آئے تو ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلے؟ کیا یہ بندہ بھی غریب ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، میدان محشر میں آئے گا، میزان پہ آئے گا، اعمال تلنے لگیں گے، تو ایک بندہ آئے گا، آ کے عرض کرے گا اللہ اس بندے نے دنیا میں رہ کے میرا حق مارا تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دو جس کا اس نے حق مارا۔ دوسرا آئے گا اللہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے تکلیف دی تھی، مجھے مارا تھا، مجھے اذیت دی تھی، اللہ فرمائے گا ایک پہاڑ اس کو دے دو۔ میں حدیث بس مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ آتے رہیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے، نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ آ کے مطالبہ کریں گے نا اللہ اس نے مجھے اذیت دی تھی، میرا حق مارا تھا، مجھے تکلیف دی تھی، اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جو بندہ اپنا حق مانگنے آیا ہے نا اس کے گناہ نکالو اور اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالو جو حق مار کے آیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب وہ میدان محشر میں آیا تھا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ تھے، لیکن جب وہ میدان محشر سے جائے گا نا تو اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے پہاڑ چلیں گے۔ فرمایا صحابہ یہ بندہ بڑا ہی غریب ہے، جو آیا تو نیکیاں لے کے تھا لیکن جب واپس جائے گا تو گناہ کے پہاڑ لے کے جائے گا۔ ہم سجدہ مسجد میں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور مسجد میں باہر جانے سے پہلے پہلے نماز ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے خیال کریں
کم از کم ایسا غریب نہ بنے. دنیا کی غریبی تو برداشت ہو جاتی ہے کیونکہ بندے نے ایک دن چلے ہی جانا ہے، لیکن حشر کے دن غریبی برداشت نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ اس ماہ رمضان کا صدقہ ہمارا نام بد نصیبوں سے نکال دے. اور اللہ سے ایک دعا آج رو رو کے مانگنی، اللہ یہ جو رمضان ہم سے رخصت ہو رہا اللہ یہ خوش ہو کے چلا جائے، یہ تیرا مہمان تھا ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کا نام بخشے ہوموں میں لکھ دے. وما علینا الا البلاغ.